تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے حال سب کو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم ٹو آور نیو پوڈ کاسٹ. میں آج آپ لوگوں سے ایک مین بات شیئر کروں گا. غریبوں کی آواز اٹھاؤں گا اور میری پبلک سے گزارش ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ پورا دیکھیں. آج انشاءاللہ میں 6 سے 7 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہوگا جو وہ آگے کر کے نہ دیکھیں کیونکہ بیچ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگ مس کر دیتے ہیں. بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں غریبوں کے لیے انصاف نہیں ہے. ہمارے ملک میں غریبوں کے لیے انصاف اس لیے نہیں ہے کیونکہ غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے, امیر کے پاس پیسہ ہے. امیروں کا زور غریبوں پہ چلے گا اور غریبوں کا زور امیروں پہ نہیں چلے گا کیونکہ غریب غریب ہوتا ہے اور امیر امیر ہو جاتا ہے. امیر کے پاس پیسہ ہوتا ہے, غریب دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں بیچارے. میری مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ پنجاب پولیس اور پیرا فورس پہ توجہ دیجیے کیونکہ یہ لوگ ڈرا دھمکا کے غریبوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں. پچھلے دنوں میں اور میرے عزیز بھائی جا رہے تھے ادھر ہیرا چوک کی طرف. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا. ایک بزرگ بابا جی رو رہے تھے. ان کی جو بائک کا ماڈل تھا وہ 3 سے 4 ماڈل تھا. اور جب ہمیں ملے تو میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں دیہڑی دار مزدور ہوں, 3 دنوں سے مجھے دیہڑی نہیں ملی تھی اور جب میں لے کے آیا تھا اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے جانا تھا تو پولیس والا کہتا کہ ہیلمٹ بھی دے رہا ہے. وہ کہتے میرے پاس ہیلمٹ کے پیسے ہی نہیں ہے, مزدور آدمی. تو وہ کہتے اچھا تو آپ کو چلانے 5,000 روپے کا آپ دیں. کہتا نہیں ہے میرے پاس 5,000 روپیہ. کہتے 5,000 روپے میرے پاس نہیں ہے. کہتے کتنے پیسے تمہارے پاس؟ کہتے 2,400 روپے میرے پاس ہے. وہ کہتے وہ دو مجھے رشوت لے لی انہوں نے. اب جب انہوں نے 2,400 روپیہ لیا وہ بیچارہ منتیں کرتا رہا لیکن پولیس والا ایک نہیں سنی اور وہ لے کے چلا گیا. اب میرے خیال سے ٹریفک پولیس والے ہوں گے. وہ جب لے کے گئے وہ اس نے بائک سائڈ پہ لگائی, رو رہے تھے, انہوں نے ایسے مجھے بات بتائی تو یہ میں نے انہیں کہا میں آپ کا بیٹا ہوں, مجھے بتائیں آپ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا نہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہوا ہے. میں کہا اچھا. پھر 2-3 دن بعد میں یہاں اس بازار کی سائڈ پہ جا رہا تھا, رات کا وقت تھا اور ایک بندہ تھا وہ میڈم مریم نواز صاحبہ کو گالیاں نکال رہے تھے, مطلب بول رہے تھے گورنمنٹ کے خلاف کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. میں کہا کیوں نہیں کچھ کیا؟ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. کہتے نہیں کیا کچھ. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے ہمارے لیے آٹا اتنا مہنگا ہے, ہمارے لیے وہ اتنا مہنگا ہے, مرغا اتنا مہنگا ہے, ہم اچھا کھانا بھی نہیں کھا سکتے, دال 240 روپے کلو ہے, ہم ایسے کریں کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں. میں کہا اچھا اور مریم نواز صاحبہ نے تو 20 روپے کرایہ کر دیا ہے الیکٹرک بسز کا. کہتے ہیں ہم نے کون سا سفر کرنا ہوتا ہے, ہم لوگ تو کھانے کے محتاج ہیں. پاکستان میں 95% غریب لوگ ہیں اور 5% امیر لوگ ہیں اور امیروں کا زور غریبوں پہ چلتا ہے. پاکستان میں 5 صوبے ہیں, پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان, جن میں سے 4 ڈیولپ ہیں, 2 بہت زیادہ ڈیولپ ہیں, 2 نارمل ہیں اور ایک تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب اور سندھ میں کہتا ہوں پنجاب ہمارا خوبصورت بہت ہے. پنجاب انڈسٹریل پروونس ہے, سب سے بڑا, آبادی کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے. اور جو ہے سندھ وہ ڈرامہ انڈسٹری کا سب سے بڑا ہے. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا میں پہاڑ نران کا کان وغیرہ جو آگے سارا جاتا ہے, حمزہ کمراٹ جو ہر جگہ ہے, اور آگے کشمیر گلگت بلتستان, یہ اپنی خوبصورتی وجہ سے مشہور ہے. اب جو بلوچستان ہے اس پہ دہشت گردی ہے, لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. وہاں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو دہشت گرد ان کا پلازا جو ہے وہ کر دیتے ہیں, اڑوا دیتے ہیں, بم سے دھماکے کروا دیتے ہیں. اور پچھلے دن بلوچستان میں حادثہ بھی ہوا ہے. پاکستان کیا گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کیا پاکستان کا صوبہ نہیں ہے بلوچستان؟ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ بلوچستان سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے. بلوچستان میں جو غریب لوگ ہیں وہ بھی زندگی آرام سے جیے, وہ باہر نکل کے غلام نہ. پاکستان ہمارا ایک غلام ملک بن کے رہ گیا کہ قائد اعظم نے ہمارا اس لیے ملک آزاد کیا تھا کہ غلام بن جائے. وہ اس نے تو ہمارے کہ
امن و سکون سے جئیں ہم, عبادت اپنی نیک کریں, ہر چیز کھلے عام سدی عام ہر چیز ہم پڑھیں, تلاوت قرآن جو بھی ہیں. تو میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ بلوچستان پہ تھوڑا سا فوکس کیا جائے, اور میری میڈم مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ غریبوں کے لیے آٹا سستا کیا جائے. آٹا, اور میں تو یہ آپ لوگوں کو گائیڈنس دوں گا کہ میڈم مریم نواز صاحبہ, میری تو یہ گزارش آپ سے کہ جو مہینے میں 2 کلو کا آٹا غریبوں کو ایک دن بانٹا جائے, تاکہ غریب بھی خوش, عوام بھی خوش, اور گورنمنٹ بھی خوش. غریب اس لیے خوش کہ انہیں کھانا مل گیا, غریب اس لیے خوش کہ انہیں اچھی گورنمنٹ مل گئی, گورنمنٹ اس لیے خوش کہ ہم نے غریبوں کا بھلا کیا, غریبوں نے ہمیں دعائیں دی, عوام اس لیے خوش کہ غریب بھی خوش اور گورنمنٹ بھی خوش, اس لیے عوام خوش. اب جو الیکٹریسٹی کے بل کی طرف آتے ہیں, الیکٹریسٹی کا بل, گیس کا بل پہلے 2 ہوتے تھے, اب ہو گیا ہے واسا پنجاب اور ستھرا پنجاب. میری میڈم مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ جو ہے واسا پنجاب اور ستھرا پنجاب کا بل غریبوں کے لیے 0 کیا جائے. پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا ہمارا قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ایک بلب اور ایک پولیسٹر فین چلتا ہے, جو وہ 4 پہیے 4-5 بچھاتے ہیں, وہاں سوتے ہیں کٹے, وہ ایک پولیسٹر فین پہ سوتے ہیں, ایک پولیسٹر فین کے سہارے. اور وہ کہتے ہیں ہم دوپہر میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس ٹائم چلاتے ہیں ہم گھر تو اے سی کیا اوپر والا پنکھا بھی نہیں لگا ہوا, پولیسٹر فین ہے ایک صرف. کہتے ہیں ہم اس کے سارے سوتے ہیں, ان کا بل کتنا آیا ہے 35,000 40,000. ہم تو بھر دیں گے کسی طرح, ہم تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو, ہم جو صحیح لوگ ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں, وہ لوگ بھر دیتے ہیں, لیکن غریب لوگ نہیں بھر سکتے. ہم تو سولر پینل بھی لگوا لیتے ہیں, بہت کچھ لگوا سکتے ہیں, ونڈ ٹربائن بھی لگوا سکتے ہیں, جس سے ہمارا بل 0 رہتا ہے. لیکن ان کے لیے کیا, جو ان کا 35,000 40,000 بل آتا ہے, ان غریبوں کے لیے کیا, گیس کا بل جن کا 2-2 3-3 ہزار آتا ہے, ستھرا پنجاب کا بل جن کا 27-28 روپے آتا ہے, واسا پنجاب کا جن کا بل 10-11 ہزار روپے آتا ہے. میری میڈم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ الیکٹریسٹی کا بل ہاف کیا جائے غریبوں کے لیے, گیس کا بل ہاف کیا جائے, اور جو ہے ستھرا پنجاب اور واسا پنجاب, ان کا غریبوں کے لیے بل 0 کیا جائے, تاکہ غریب بھی کھلے عام اپنی زندگی جئیں, کہیں وہ غلام نہیں ہے. ہم لوگوں نے غریبوں کے غلام کی حیثیت دے دی ہے کہ وہ غلام ہیں, وہ کام کرتے ہیں, جو یہ ٹھیکہ اٹھاتے ہیں, ٹھیکیدار مزدور ہوتے ہیں, ان کو بس ٹھیک ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن میری مریم نواز بھائی سے گزارش ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی غریب ہیں, پنجاب کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں, ان کو آپ لوگوں کی تو سیکورٹی بہت آئی ہے, ایف آئی اے والے تو آرام سے نکال لیتے ہیں کہ کون سا غریب ہے کون امیر ہے. تو میری مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ غریبوں کے لیے جو ہے بل 0 کیا جائے, اور پتہ کر کے ان کے گھر تک یہاں ایک سٹال لگایا جائے, جہاں 2 کلو کا آٹا ایک مہینے میں ایک دن ہو, تو ان کے لیے غریبوں کے لیے یہ رعایت کی جائے. میری مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے. اور پیرا فورس اور جو ہے اس پہ پیرا فورس اور پنجاب پولیس پہ بھی فوکس کیا جائے, تاکہ وہ رشوت نہ لے. ہمارے پاکستان میں ایمانداری ختم ہو گئی. کچھ پولیس والے اچھے ہوتے ہیں, ڈی پی او ڈی سی ننکانہ صاحب, اب جو ہے ایس ایچ او, ٹھیک ہے, اور سب انسپیکٹر جو ہوتے ہیں سارے بہت اچھے ہیں. کچھ اندر اچھے بھی نہیں ہوتے, کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ بے ایمان ہوتے ہیں, کچھ ایماندار ہوتے ہیں. میری نواز سے پیسے گزارش ہے کہ غریبوں کے لیے بھلا کیا جائے, غریبوں کو فری آٹا دیا جائے ایک مہینے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے جو ہے الیکٹریسٹی اور گیس کا بل ہاف کیا جائے. اور ستھرا پنجاب اور واسا پنجاب کا جو آپ نے نیو بلز نکالنے ہیں وہ ہم لوگ دے دیں گے, لیکن جو ان کے غریبوں کے لیے وہ بل 0 کیا جائے. ملک محمد بن نظر, ننکانہ پوڈ کاسٹ. شکریہ.